السلام علیکم ویورز، میاں سیف الرحمان اپنے چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ معیشت اور سیکیورٹی، اور یہی دو ایسے ستون ہیں ہمارے ملک کی ترقی کے جن پر انحصار کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے معیشت کو بھی دیکھنا ہے اور سیکیورٹی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ ابھی حال ہی میں اگلے روز DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا مالکان کے لیے ایک عشائیے کا اہتمام کیا جس میں یہ ساری باتیں آئیں۔ اس کا لب لباب تو یہی تھا کہ جب تک سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بطور میڈیا سینئر جو میں خود بھی گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ 2-3 دہائیوں سے کئی اس طرح کی بریفنگز اور اس طرح کی عشائیوں میں اور ظہرانوں میں شرکت کرتا رہا ہوں، جو آف دی ریکارڈ بھی ہوتے تھے، آن دی ریکارڈ بھی ہوتے تھے، جو وزیر خارجہ بھی ہوتے تھے، وزرائے خارجہ اپنے وقت کے ان کی طرف سے ہوتا تھا، DGISPR جو ہوتے تھے ماضی کے وہ بھی اس طرح کا اہتمام کرتے تھے۔ آج کل وہ DGISPR جو موجودہ ہیں وہ بھی کافی متحرک ہیں، مالکان کو بھی اور میڈیا سینئرز کو بھی، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں۔ بہت سی باتیں اس میں ناظرین ہم تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیڈرز ملٹری کے، سول کے، پولیٹیکل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا کے سینئرز کو جب بتا دی جائیں گی تو وہ اپنے پرسپیکٹیو میں اور پورا پس منظر سمجھتے ہوئے اس کو عوام کی زبان میں اچھے انداز میں آگے کنوے کر دیں گے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کا ریاست میں اعتماد بحال کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ حالات یہ ہیں اور یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ جیسا مجھے کو ایک یاد پڑتا ہے، اسی طرح کا ایک ظہرانہ ہوا جس میں بہت سینئرز میڈیا مالکان بھی تھے اور ہم میڈیا ورکرز بھی تھے، اور اس میں جرنلسٹ جسے ہم کہتے ہیں ورکنگ جرنلسٹ۔ تو اس میں ان دنوں مجھے یاد پڑتا ہے، جو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے، حالانکہ کافی اور بھی بریفنگز اس طرح کی یا میٹنگز ہم نے اٹینڈ کی ہیں، تو ان دنوں ان دنوں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ تھے DGISPR، اور ان دنوں دہشت گردی بڑے زوروں پہ تھی، اور خاص طور پہ پاکستان کی کچھ ایسی دشوار گزار گھاٹیاں، راجگال کا علاقہ اور دیگر اس طرح کے علاقے جن کے نام ازبر تو نہیں ہے مجھے، جہاں پہ کوئی کسی زمانے میں برطانوی فوج اور پھر بعد میں یہ افغانستان میں جو متحرک 30-40 ملکوں پر مشتمل اتحادی فوج جسے ISAF کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہنچنے سے گریزاں تھی اور بلکہ گھبراتے تھے، لیکن وہاں پاکستان کی مسلح افواج گئیں اور اپنے آپریشن کامیاب کیے اور دہشت گردوں کو دھکیل دیا۔ گو کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ دہشت گردی مکمل اس کی بے خونی نہیں ہوئی، اس طرح کے کبھی کبھار واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ اب صورتحال نہیں ہے کہ آپ گھر سے گئے ہیں، مون مارکیٹ گئے ہیں، مال روڈ پہ گئے ہیں، نارکلی گئے ہیں تو کلمہ پڑھ کے گئے ہیں کہ شاید واپس نہ آئے، کسی دہشت گرد کی بمباری میں خودکش بمبار کی جو زد میں آ جائیں یا کچھ اس طرح کے واقعات ہو جائیں۔ تو اب اس طرح نہیں ہو رہا اس لیول سے۔ گو کہ جیسا کہ ابھی DGISPR بھی فرما رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال کا جو لفظ بولا گیا اس سے مراد غالباً یہ بھی ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی، اندرونی اور بیرونی، اور بیرونی بھی ہمارے یہاں پہ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہیں۔ وہ افواہیں ہمارے مغربی سرحد کے ساتھ وہاں بھی بیٹھی ہیں، ہماری مشرقی سرحد کے ساتھ بھی بیٹھی ہیں، یہ کوئی بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ جب ہم سیکیورٹی اور معیشت کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر معیشت اچھی ہوگی تو سیکیورٹی بھی اچھی ہوگی، کیونکہ دیکھیں اگر ملک کے پاس معاشی استحکام نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، تو اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ جو اسلحہ ہے، ویپنز ہیں، آرمامنٹس ہیں، تربیت ہے افسران کی، وہ کیسے کرے گا؟ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ماضی کا ایسا دور تھا میاں نواز شریف کا، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں میں کوئی میاں نواز شریف کا کوئی نہ ایلچی ہوں، نہ ان کا نمائندہ ہوں، نہ ان کو فیور کرتا ہوں۔ جس طرح کی سامنے صورتحال ہمیں تجزیوں میں ملتی ہے یا ہمارے پاس براہ راست خبروں کی صورت میں آتی ہے، ہم آپ تک کنوے کرتے ہیں۔ تو اس دور میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ باقاعدہ ایک بریفنگز ہوتی تھیں، انٹریکشنز ہوتے تھے۔ اگر مسلح افواج کی کوئی ایسی ضروریات ہوتی تھیں تو وزیر اعظم اس وقت نواز شریف کو جو انہوں نے ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا، اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب، اور اسحاق ڈار صاحب کو پرسنلی میں نے کام کرتے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ ان کے اندر ایک اہلیت تھی جسے میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ اور ملکی سطح پہ بھی جو بڑے بڑے کنسورشیم یا جو فائنینسنگ
ادارے ہیں وہاں ان کی اتنی ساکھ اچھی تھی، انہوں نے ذاتی ساکھ کہہ لیں یا ملک کی ساکھ بنانے میں انہوں نے محنت کی تھی، جس کے نتیجے میں ملک کو جب بھی کوئی پیسہ درکار بڑی ارجنٹ بنیادوں پہ ہوتا تھا وہ حاصل کر لیتے تھے، بھلے وہ کسی میگا ڈیم پروجیکٹ ہو، کوئی اور میگا پروجیکٹ ہو، مسلح افواج کی ضروریات ہو۔ تو وہ چیز جو ہے وہ مجھے اب یاد آ رہی ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اس وقت تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ بھی بڑے قابل مشیر خزانہ ہیں اور ان کے بھی بڑی انٹرنیشنل گڈ ول اور کنیکشنز ہیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے وہ پورا ماحول جب آپ بنائیں گے تو انٹرنیشنل ادارے، پھر انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گی۔ آپ نے وہیں پہ تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سفارتکاری کیسی اچھی کرتے ہیں اور کس طرح معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس میں معیشت کا آپ دیکھیں نا، اس وقت بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ معیشت کی زبوں حالی صرف کرونا کی وجہ سے ہے۔ اور کرونا اگر وجہ ہے تو کرونا کیا بنگلہ دیش میں نہیں ہے؟ کرونا کیا بھارت میں نہیں ہے؟ ہمارے پڑوس میں نہیں ہے؟ وہاں تو کرونا کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ بینک پروجیکٹ کر رہا ہے ان کی معیشت، وہ تو بنگلہ دیش کی 4.4% شرح نمو بتا رہا ہے وہ، اور بھارت کی تو وہ 11 کہنے چلیں، 11 کو آدھا بھی کر لیں تو 5 6 4 تو بن جاتی ہے، جبکہ پاکستان کی 1.5 یا کوئی 1 سے بھی کم بتا رہے ہیں، اور یہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں، میں کوئی اپنے سے تو نہیں کہہ رہا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر کرونا تو ایک یونیورسل فینومینن ہو گیا۔ اگر کرونا کی کسوٹی پہ آپ کوئی ایک بہانہ لگائیں گے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ معیشت کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ تو یقیناً اگر سیکیورٹی کی اگر آپ اس کو علیحدہ پرسپیکٹیو میں علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو پھر تو آپ کوئی اچھے اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو عوام کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، معیشت کی بھی، اور معیشت کی جو ایک اشاریہ جو دنیا کا سب سے بڑا اشاریہ ہے وہ پبلک سیٹسفیکشن ہے۔ میں جسے کہتا ہوں سٹیزن سیٹسفیکشن انڈیکس، یہ میری اپنی اختراع ہے، CSI۔ سٹیزن کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے۔ سٹیزن جو ایک شہری گھر سے نکلتا ہے، بھلے وہ یومیہ اجرت پہ کام کر رہا ہے یا تنخواہ دار ہے درمیانے درجے کا، اور وہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں درمیانے درجے کے، درمیانے سے کم درجے کے، متوسط گھرانوں کے، کم متوسط گھرانوں کے، غریب گھرانوں کے، درجہ چہارم کے لوگ، وہ تو بالکل پس گئے، نہ وہ بجلی کا بل دے پا رہے ہیں، نہ وہ پیٹرول اپنی موٹر بائکس میں ڈلوا پا رہے ہیں، نہ ان کے گھر کے کھانے جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کھا پا رہے ہیں، اور ایک ذلت کا سما ہے، ذلت ہر طرف، محتاجی، احتیاج، ذلت، آہو بکا۔ یہ صورتحال کیا ریاست جو ہم بنا رہے ہیں اور ایک فلاحی ریاست کا دعویٰ کر رہے ہیں، چونکہ اس میں بہت بڑا نام ایک اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، بڑا مقدس نام، وہ میری تو جان قربان اس نام پر، تو میں وہ نام بھی نہیں لوں گا۔ ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے، ان اہداف کے قریب نہیں پہنچے، ہماری نیت ہی نہیں ہے۔ ہم ادھر ایک بات لڑائی چھڑ جاتی ہے، کبھی سینٹ کا الیکشن آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی آپ امپائر کی انگلی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ایمان متزلزل جب ہوگا تو آپ کی خود اعتمادی کیا گل کھلائے گی؟ وہ خود اعتمادی یا تو عوام کو دیں نا، تھوڑی سی اس کو شیئر کریں، ایک ٹکڑا، ایک سلائس آف کیک عوام کو بھی دیں، انہیں بتائیں کہ میں خود اعتمادی کی میری وجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے یہ وسائل ہیں اور یہ طاقتیں ہیں۔ عوام کو تھوڑا سا طاقت کا شیئر دے دیں، عوام کو تھوڑا سا یہ حوصلہ دے دیں، معیشت کے اندر ان کی شراکت ہو، ان کو حوصلہ ہو، آگے بڑھیں ہمت کے ساتھ اور کو منزل پائیں۔ تو منزلیں جو آسان ہوں گی جب اوپر قائدین جو ہیں وہ نیک نیتی سے کام کریں گے، اور یہ روزمرہ کے یو ٹرن، جھوٹ بولنے، یہ ڈیفینسو پہ رہنا، لوگوں کو آپ ڈیفینسو سے نکالیں، ورک موڈ میں آئیں، کام کرنے، عملی موڈ میں آئیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔